اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نساء کا پہلا لیسن کریں گے اور اس لیسن میں ہم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 36 تک ترجمہ دیکھیں گے۔ سورہ نساء کی پہلی 6 آیات میں تقوی کی ہدایت ہے، عورتوں، یتیموں اور رشتہ داروں کے متعلق احکام ہیں۔ آئیں ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو بنایا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کے لیے یار پلیز فار گاڈ سیک۔ تو یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور یتیموں کو ان کے مال ادا کر دو اور اپنی بری چیزوں کو ان کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کیا ہوتا تھا کہ مکہ والے لوگ یہ کرتے تھے کہ اگر کسی یتیم کا مال ہوتا تھا نا تو اس کا اچھا مال لے کر اسے چینج کر دیتے تھے، اس کے جگہ اپنا گھٹیا مال، نقص والا سامان وہ اس کے مال کے ساتھ چینج کر دیتے، اور یا پھر یہ کرتے تھے کہ اس کا مال جو ہے وہ ویسے ہی ہڑپ کر جاتے تھے، کیونکہ یتیم ہوتا تھا، اس کا باپ تو تھا نہیں کہ جو آ کے پوچھتا یا بدلہ لیتا، تو اس لیے یہ لوگ یتیموں کے ساتھ بہت زیادتی کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے پھر قرآن میں سورہ نساء میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں خاص طور پر مینشن کیا گیا۔ اب آگے یتیموں کے حوالے سے، یعنی یتیم لڑکیوں کے حوالے سے آ رہا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تمہیں اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 یا 4 عورتوں تک بھی تم لوگ نکاح کر سکتے ہو، یعنی مسلمانوں کو شادی کی اجازت دی 4 عورتوں تک۔ یعنی وہاں پہ بھی یہ ہوتا تھا کہ یتیم بچیاں جو ہوتی تھیں نا کسی فیملی میں، یتیم عورتیں، تو ان کے ساتھ لوگ زبردستی نکاح کر لیتے تھے اور ان کا حق مہر انہیں ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ تم یتیم عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، انہیں ان کا رائٹ یعنی حق مہر نہیں دو گے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم اس کے علاوہ 2 3 4 شادیاں کر لو، لیکن ان کے ساتھ اس طرح زبردستی نکاح نہ کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اچھا، اب یہ جو 3 4 شادیوں کی اجازت دی گئی نا، تو اس کے ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ جتنی بھی آپ بیویاں رکھو گے، یعنی 2 3 یا 4، تو ان سب میں پھر آپ نے انصاف کرنا ہے، یعنی ساری بیویوں کے ساتھ ایکول آپ کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو خطرہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ انصاف عدل نہیں رکھ سکو گے زیادہ بیویوں میں، تو پھر فواحدتاً، پھر ایک ہی کافی ہے، یعنی ایک بیوی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ زیادہ شادیاں کرو اور پھر ان کے درمیان عدل اور انصاف نہ قائم رکھ سکو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ لونڈی جس کے آپ مالک ہو، یعنی جو آپ کی ملکیت میں ہو۔ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ بے انصافی سے بچنے سے زیادہ قریب ہے، یعنی اگر آپ ایک ہی رکھو گے نا بیوی تو آپ بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے ادا کر دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیں،
فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا، تو پھر مزے سے بغیر کسی ٹینشن کے اسے استعمال کرو، یعنی اسے کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور ناسمجھ یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور انہیں پہناؤ اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو، یعنی ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ بھی اممیچور ہیں، ناسمجھ ہیں، تو وہ مال ضائع کر دیں گے یا ان سے گم ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ مال تم اپنی کسٹڈی میں رکھو اور اس مال میں سے انہیں کھانے کے لیے چیزیں ارینج کر دو، ان کے کپڑے وغیرہ ارینج کروا دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی یتیموں کو چیک کرتے رہو، ان کی سمجھ بوجھ کو کہ وہ میچور ہوئے ہیں کہ نہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ، یعنی تمہیں لگے کہ وہ میچور ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور ان کے مال کو فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، یعنی اس ڈر سے کہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال انہیں واپس کرنا پڑے گا، تو اس سے پہلے زیادہ مال خرچ کر کے ان کا مال ختم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو جو کوئی مالدار ہو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے اجتناب کرے، یعنی اوائڈ کرے، ان کا مال استعمال نہ کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی محتاج ہو تو اسے چاہیے کہ معروف طریقے سے، یعنی ضرورت کے مطابق ان کے مال میں سے استعمال کر لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب ان کے مال ان کی طرف لوٹانے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لیا کرو، یعنی جب یتیموں کا مال انہیں واپس کرنے لگو نا کہ وہ میچور ہو گئے ہیں، وہ خود اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، کوئی بزنس وغیرہ کر سکتے ہیں، تو مال واپس کرتے ہوئے اس پر گواہ مقرر کر لو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ یتیم لوگ جو ہیں بچے وہ تم سے دعویٰ کریں کہ تم آپ لوگوں نے ہمارا مال نہیں واپس کیا، تو اس لیے ایک گواہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساتھ بٹھا لو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور ویسے تو اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہاں سے آیت نمبر 7 سے 14 تک وراثت کی تقسیم کا بیان ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس ترکہ یعنی اس جائیداد میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو یعنی وہ مال، وہ پراپرٹی، جائیداد جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے وہ جائیداد پراپرٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ نصیباً مفروضہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے جو ہیں وہ فکس کر دیے، مقرر کر دیے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یعنی دور کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، یتیم اور محتاج لوگ آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو، یعنی اگر کوئی غریب یتیم رشتہ دار آ جاتے ہیں تو ان کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو اور اس مال میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ لوگ یتیموں کے معاملے میں ڈریں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو پھر وہ ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے، یعنی اگر آپ دوسروں کے یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کل کو یہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، پس اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم زیادتی سے کھاتے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بہت جلد وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم،
اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی ایک لڑکا جو ہے اس کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہوگا جائیداد میں، پراپرٹی میں۔ مثال کے طور پر 800 روپیہ ہے، ٹھیک ہے، 800 روپیز، تو اس میں سے ایک بچی کا جو ہے وہ 200 ہوگا، دوسری بچی کا بھی 200 ہوگا، اور ایک بوائے کا 400 ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی 2 لڑکیوں کے برابر ایک بوائے کے لیے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر وہ بچیاں جو ہیں 2 بیٹیاں ہوں صرف یا 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو پھر جو بھی میت جائیداد چھوڑ مرے اس میں سے ان بچیوں کے لیے 2/3 حصہ ہوگا، یعنی 2/3 جو ہے وہ ان میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا، چاہے 2 بچیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، اور اگر صرف ایک ہی بچی ہو، یعنی صرف ایک بیٹی ہے مرنے والے کی، تو پھر اس کے لیے پوری جائیداد میں سے آدھا حصہ وہ پورا اس لڑکی کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد والدین کے حوالے سے وراثت کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، یعنی اگر کسی کی اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتا ہے تو پھر والدین کو کیا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبِوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، میت کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا، یعنی 1/6 مما ترکا، اس میں سے جو وہ میت یا مرنے والا چھوڑ جائے، وہ جائیداد پراپرٹی۔ ان کان لہو ولدن، اگر اس کی کوئی اولاد ہو، یعنی اگر مرنے والے کی کوئی اولاد ہے تو پھر دونوں ماں باپ یعنی ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی 1/6 یعنی 6واں حصہ ہوگا پوری جائیداد میں۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی یا وہ بے اولاد ہے، تو پھر اس کے ماں باپ ہی اس کی ساری جائیداد کے وارث ہوں گے، اور اس میں سے اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہوگا یعنی 1/3، اور باقی 2/3 جو ہے وہ اس کے باپ کا ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اس میت کے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھائی بھی ہیں، تو پھر ماں کو دوبارہ سے 6واں حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو اس مرنے والے نے کی ہو، یا اس کے اوپر اگر کوئی کسی قسم کا قرض ہے، وہ قرض ادا کرنے کے بعد یہ جو ہے وراثت کی تقسیم ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں کے حوالے سے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی نفع کے لحاظ سے تمہارے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ میاں بیوی کی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور اس بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو جو ہے پوری پراپرٹی میں سے، پوری جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، پھر اگر اس عورت کی کوئی اولاد ہے یعنی بیوی کی، تو پھر شوہر کے لیے 4واں حصہ ہے یعنی 1/4 اس جائیداد میں سے جو وہ عورتیں چھوڑ جائیں۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا کوئی قرض ادا کرنے کے بعد یہ ساری جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے بیویوں کے لیے حصہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے۔ وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویوں کے لیے 4واں حصہ ہے اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اگر میل ممبر کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کے لیے 1/4 چوتھا حصہ ہوگا، اور باقی جتنا بھی جائیداد ہے وہ باقی ریلیٹیوز میں ڈیوائڈ کر دی جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر ان بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے اس جائیداد میں سے جو تم نے چھوڑی۔ من بعد وصیت توصون بہا او دین،
اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم کر گئے یا کوئی قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ۔ اب یہاں پہ آگے کلالہ کے حوالے سے جائیداد کی تقسیم بتائی جا رہی ہے۔ کلالہ اس مرد کو یا اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسے کلالہ کہا جاتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ یا ایسی عورت جو کلالہ ہے وہ فوت ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کی ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو پھر ان بہن اور بھائی کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، یعنی 1/6۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ بہن بھائی سے زیادہ ہیں، یعنی ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو پھر سارے جو ہیں وہ شریک ہوں گے تیسرے حصے میں، یعنی 1/3 پوری جائیداد کا جو حصہ ہے اس میں سے بہن بھائی جو ہیں وہ ان میں ایکولی ڈیوائڈ کر دیا جائے گا اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو یا کوئی قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مدار، اس طریقے سے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور نہایت علم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشنز بنا دی ہیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، تو پھر اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن یعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اللہ کی مقرر کردہ ہوا حدوں سے باہر نکل جائے، یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیہَا، تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِین، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ سورہ نساء کی ان آیات میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اور اس میں بیسیکلی 4 آپشنز ہیں۔ نمبر 1 صرف اولاد، نمبر 2 ماں باپ کے لیے، نمبر 3 میاں بیوی کا آپس میں، اور نمبر 4 کلالہ۔ سب سے پہلے جو بچوں اولاد کے لیے ہے، اس میں جنرل رولنگ یہ ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا، یعنی مثال کے طور پر اگر 800 روپے ہیں تو اس میں سے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اس کی اولاد میں، تو 200 جو ہیں وہ ہر بیٹی کو ملیں گے، یعنی 200 ایک کو، 200 دوسری کو، اور جو بیٹا ہے اس کو 400 ملیں گے۔ اور اگر جو مرنے والا بندہ ہے، میت جو ہے، اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں، تو پھر اس وقت یہ ہوگا کہ پوری پراپرٹی کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ جو ہے وہ ان بچیوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا، چاہے وہ بچیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں۔ اور اگر میت کی صرف اکلوتی بیٹی ہے تو پوری پراپرٹی کا آدھا حصہ جو ہے اس بیٹی کو دے دیا جائے گا، اور باقی آدھا حصہ باقی رشتہ داروں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ پھر ماں باپ کی میراث کے حوالے سے بتایا گیا کہ یعنی اگر کسی کی اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتا ہے تو پھر ماں باپ کے لیے کیا اس کا حصہ ہے۔ میراث کے حوالے سے ماں باپ کی 3 آپشنز آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر میت کی اولاد ہو، یعنی اس کے اپنے بچے بھی ہیں، تو پھر ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے 1/6 یعنی چھٹا حصہ پوری پراپرٹی میں سے۔ اور اگر میت جو مرنے والا بندہ ہے اس کی اولاد نہ ہو تو پھر ماں باپ جو ہیں وہ اس کی ساری پراپرٹی کے وارث ہوں گے، اور اس میں ماں کے لیے تیسرا حصہ یعنی 1/3، اور 2/3 جو ہے یعنی باقی جائیداد جو ہے وہ اس کے باپ کو ملے گی۔ تیسری آپشن یہ ہے کہ میت کی اولاد تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کے بہن بھائی ہیں، تو ایسی صورت میں ماں کو دوبارہ سے مینشن کیا گیا کہ اس کا چھٹا حصہ ہوگا، باپ کا حصہ یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقی 5/6 یعنی باقی کی جو پراپرٹی ہے وہ باپ کو مل جائے گی، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اس میں 1/6 ماں کا ہے اور اسی طرح 1/6 باپ کا ہوگا جیسے اولاد کے معاملے میں تھا،
اور باقی جو پراپرٹی ہے وہ پھر بہن بھائیوں میں باقی رشتہ داروں میں ڈیوائڈ کر دی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد میاں بیوی کی وراثت کے حوالے سے آیا کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو خامد یعنی شوہر کو جائیداد ملنے کی 2 آپشنس ہیں۔ نمبر 1 کہ بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر خامد کو بیوی کی پراپرٹی میں سے آدھا حصہ ملے گا اور باقی آدھا حصہ باقی ریلیٹیوز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ اگر بیوی کی اولاد ہو تو خامد کو چوتھا حصہ ملے گا یعنی 1/4 اور باقی حصہ اس کے ریلیٹیوز اور بچوں وغیرہ میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو میراث ملنے کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 خامد کی اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کو خامد کی پراپرٹی میں سے 1/4 حصہ ملے گا اور باقی پراپرٹی باقی ریلیٹیوز میں ڈیوائڈ ہو جائے گی۔ اور اگر خامد کی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ یعنی 1/8 ملے گا اور باقی اس کے بچوں اور ریلیٹیوز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ لاسٹ میں کلالہ کے بارے میں بتایا گیا، یعنی ایسا مرد یا عورت جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ اس کی اولاد ہو، البتہ اس کی ایک بہن اور ایک بھائی ہو، تو ایسی صورت میں بہن کے لیے بھی 1/6 حصہ اور بھائی کے لیے بھی 1/6 حصہ اور باقی پراپرٹی باقی ریلیٹیوز میں ڈیوائڈ کر دی جائے گی۔ اور اگر اس کے زیادہ بہن بھائی ہیں تو پھر پوری جائیداد کا 1/3 یعنی تیسرا حصہ سب میں ایکولی ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ اور وراثت کی یہ تمام تقسیم جو ہے، جو بھی ڈسٹریبیوشن ہے، یہ میت کے قرض کی ادائیگی کے بعد اور اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والا کر گیا ہو۔ اور یہ وصیت جو ہے وہ 1/3 یعنی 1/3 جائیداد کے اوپر نافذ ہوتی ہے، یعنی اس سے زیادہ وہ کسی اور کو اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا۔ اور وصیت کسی ایسے شخص کے لیے بھی نہیں کی جا سکتی جو آلریڈی وارث ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ورثاء میں شامل کیا ہو، وراثت کا اس کو ویسے مال ملنا ہو تو اس کے لیے بھی وہ میت والا مرنے والا جو بندہ ہے نا وہ کوئی وصیت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے 18 تک بدکاری کے متعلق ابتدائی حکم اور توبہ کی شرائط بیان کی گئی ہیں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور تمہاری جو عورتیں بدکاری کر بیٹھیں تو ان پر اپنے مسلمانوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت، تو پھر انہیں گھروں میں روکے رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اس کے بعد مردوں کے حوالے سے بتایا گیا واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اور اگر 2 مرد بدکاری کریں تو انہیں ٹارچر کرو، انہیں اذیت پہنچاؤ، یعنی انہیں مارو، سزا دو۔ فإن تابا وأصلحا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما توبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، بے شک اللہ نے توبہ کا قبول کرنا خود پر لازم کر لیا ہے، ہاں البتہ اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ لوگ جو غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور ایسے لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہلے ہی بتا دی کہ موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی بندہ کتنے بھی گناہ کرتا ہے اور ان کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ اب میں مرنے لگا ہوں اور موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رول پہلے سے بتا دیا گیا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
آیت نمبر 19 سے 21 تک عورتوں کی عزت اور وقار کے متعلق بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو۔ ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ انہیں اس لیے زبردستی روکے رکھو کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان سے واپس لے لو۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں یا کوئی غلط کام کریں۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھتی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، پھر اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اس میں سے کسی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تو بہت سا مال اگر تم اسے دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے ان سے وہ مال واپس لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم کیسے وہ مال واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی، یعنی نکاح جو ہے یہ ایک پختہ عہد ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے جو ان عورتوں نے تم سے لیا تھا۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 22 سے 25 تک عورتوں سے نکاح اور حق مہر کے حوالے سے ہدایات ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا مگر یہ جو پہلے ہو گزرا۔ یعنی پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جو بیویاں ہوتی تھیں تو اس میں سے جو بیٹے تھے نا وہ اپنی ستیلی ماں کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے تھے، تو یہاں پہ اس چیز سے منع کیا گیا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے اور ناپسندیدہ کام اور برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاختی اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنا اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاع اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری وہ بچیاں جو تمہاری گود میں پرورش پاتی ہیں۔ یعنی جیسے ہوتا تھا نا کسی نے کسی بیوہ عورت کے ساتھ شادی کی تو اس بیوہ عورت کی پہلے سے بچیاں ہیں یا کوئی طلاق یافتہ ہے، تو اب جب کسی دوسرے شوہر سے یہ شادی کرتی ہیں تو وہ بچیاں بھی ساتھ آتی ہیں۔ اب وہ بچیاں اس شوہر کی گود میں کھیلیں گی بھی، ان کے گھر میں رہیں گی، تو ان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان بچیوں کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان عورتوں کے ساتھ یعنی ان بیویوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے صلب سے ہیں یعنی تمہارے حقیقی بیٹے، اصلی بیٹے ہوتے ہیں نا جو، ان کی بیویاں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اس چیز سے بھی منع کیا گیا کہ دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح کرنے کو بھی منع کیا گیا۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے جو پہلے ہو گزرا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور محصنات کہتے ہیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوتی ہیں، تو دوسروں کے نکاح میں جو عورتیں ہیں یعنی جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، سوائے اس کے کہ جو تمہاری لونڈیاں ہوں۔ یعنی جب جنگ وغیرہ میں ہوتا تھا نا تو کافروں کی خواتین جب گرفتار ہو جاتی تھیں
تو ان کو پھر لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا اور وہ لونڈیاں پھر مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی تھیں، تو ان کو بھی حلال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، اور ان کے علاوہ یعنی اوپر جو حرام رشتے بتا دیے گئے نا کہ ان سے نہیں کرنا، ان سے نہیں کرنا، خالہ سے نہیں، پھپھو سے نہیں، بہنوں سے نہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں دنیا میں وہ ساری تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ان کو تم اپنے مال کے ذریعے حاصل کرو، مطلب انہیں پراپرلی نکاح کر کے ان کا حق مہر ادا کر کے ان کے ساتھ شادی کرو۔ محسنین غیر مصافحین، پاک دامن بنتے ہوئے، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے، یعنی نکاح کرنے کا، ان سے شادی کرنے کا مقصد یہ ہو کہ پاک دامنی قائم رہے، بدکاری کرنا مقصد نہ ہو۔ وَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس جو تم نے ان سے نکاح کر کے لطف اٹھایا ہے تو انہیں ان کے طے شدہ مہر ادا کر دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو تم آپس کی رضامندی کے ساتھ اس حق مہر میں کوئی کمی بیشی کر لو، یعنی بیویوں کی مرضی کے ساتھ اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو تو پھر کوئی اس میں گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی تم میں سے اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر جو تمہاری مسلمان لونڈیاں ہیں جن کے تم مالک ہو ان سے نکاح کر لو۔ واللہ عالم بِایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد عورتیں یا غلام عورتیں یعنی لونڈیاں، یہ ساری آپ سب لوگ انسان ہو، ایک جیسے ہو، تو ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، یعنی کسی دوسرے کی لونڈی سے اگر نکاح کرنا ہے تو اس کے آقا، اس کے مالک سے اجازت لے لو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں بھی ان کے حق مہر معروف طریقے سے ادا کرو۔ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، کہ اور پھر ان لونڈیوں کی صفات بھی بتائی گئی کہ وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، اور نہ ہی چوری چھپے دوستی کرنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اب جب وہ نکاح میں آ جائیں اس کے بعد اگر وہ بدکاری کریں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے ان لونڈیوں کے لیے اس میں سے آدھی سزا ہوگی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اور لونڈیوں کے ساتھ یہ جو نکاح کرنے کی اجازت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو۔ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے 28 تک اللہ کی اور دنیا پرستوں کی چاہت میں فرق واضح کیا گیا۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت کر دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کے رستے پر چلائے جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ ویتوب علیکم، اور تم پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے دور ہٹ کر دور جا پڑو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور بے شک انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جلدی بہک جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 29 سے 33 تک جان و مال کی حرمت کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم،
سوائے اس کے کہ تم آپس کی باہمی رضامندی سے تجارت کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جس نے ظلم اور زیادتی کے ذریعے ایسا کیا تو ہم عنقریب اسے آگ میں جھلسائیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وراثت میں حصے مقرر کر دیے ہیں، یعنی وہ جائیداد یا پراپرٹی جو ماں باپ یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور وہ لوگ جن سے تم نے کوئی عہد کیا ہوا ہے انہیں ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے آیت نمبر 34 سے 36 تک مرد کی سربراہی کا اعلان ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا بیان ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہروں کی غیر حاضری میں ان کے حقوق اور مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جس کا اللہ نے انہیں تحفظ کرنے والا بنایا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو تو پہلے انہیں نصیحت کرو، یعنی انہیں آرام سے سمجھاؤ، اور اگر وہ نہ مانیں تو ان سے بستر الگ کر لو، یعنی ان سے بات چیت چھوڑ دو، کمرہ علیحدہ کر لو، ان کے ساتھ بیٹھنا سونا بند کر دو۔ ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ سمجھ جائیں، اور اگر وہ پھر بھی نہ سمجھیں وَاضْرِبُوهُنَّ، یعنی پھر انہیں مارنے کی اجازت ہے، لیکن یہ مارنے کی اجازت بھی کچھ لیمٹس کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 کہ اس کے چہرے پہ نہ مارا جائے عورت کے، اور دوسرا یہ کہ ایسی مار نہ ماری جائے، اتنی زور سے یعنی نہ مارا جائے کہ اس کا کوئی نشان بن جائے، کوئی نیل پڑ جائے یا خون نکل آئے۔ یہ سارا کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ اسلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور پھر اگر وہ تمہارا کہا مان لیں، یعنی تمہاری بات سننے لگ جائیں، تو پھر ان پر زیادتی کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، یعنی انہیں مارنے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ بہت بلند مرتبہ اور بہت بڑائی والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا، پھر اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان ناچاکی کا اندیشہ ہو تو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا اور ایک بیوی کے گھر والوں میں سے فیصلہ کرنے والا دونوں بیٹھ جائیں۔ ان یرید اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور نہایت خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور احکامات آ رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار پڑوسی۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ، اور پاس بیٹھنے والے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ تمہارے کنیز یا غلام جن کے تم مالک ہو۔
ان سب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ان اللہ لا یحب من کانا مختالا فخورا، بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہو۔ یعنی اس آیت نمبر 36 میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، شرک سے منع کیا گیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا، اور باقی تمام لوگوں کے ساتھ، یعنی جو تمہارے رشتہ دار ہیں، یتیم، مسکین، پڑوسی، نیبرز، اور تمہارے پاس بیٹھنے والے، یعنی جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور اپنے غلاموں، کنیزوں یعنی نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا کہا۔ اور اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتے، یہ بتایا گیا۔ تو یہ تھی ہمارے آج کا لیسن آیت نمبر 36 تک، اور اس کا اگلا لیسن ہم لوگ آیت نمبر 37 سے 71 تک کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔